ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف اداؤں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ادائیں ہیں، یقین جانیے یہ تو ختم نہ ہونے والی ادائیں ہیں۔ ساری زندگی بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کے بارے میں سنتے سناتے رہیں تو زندگی چھوٹی پڑ جائے گی، اور یہ ادائیں، یہ خوبصورت ادائیں، یہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں مختلف ادائیں تھیں، وہاں بڑی خاص ادائیں وہ بھی تھیں جو کہ کسی اور عام انسان میں نہیں ہو سکتی، اور وہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو میریکل تھے، کہ جو معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہوئے، پھر اسی طرح جو وہی ریسیو ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو یہ والے کچھ ایکسپیرینسز بھی ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں نا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عنقریب آپ پر جو قولا ثقیلا، یعنی کہ ایسی وہی بھیجیں گے جو بڑی ہیوی ہوگی، بڑی ویٹی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی تو اس پہ بھی چونکہ یہ ایک بڑا ایکسٹرا آرڈنری ایک ایونٹ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کہ کل مبارک پر یہ اتنی بھاری چیز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے پسینے سے۔ تو اسی طرح آپ امیجن کیجئے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوں گے، تو جب وہی نازل ہوتی ہوگی تو کیا ایکسپیرینس ہوتا ہوگا۔ تو اس میں صحابہ جو ہے نا وہ مختلف باتیں بتاتے ہیں، جیسے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے اور رنگ بدلنا شروع ہو جاتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں اسی طرح ہمیں دیکھ کے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، اور اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اور یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو صحابہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اکثر اس وحی کی جو آواز ہوتی تھی، اور جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے نا، تو اس طرح کی آواز ہمیں قریب والوں کو آیا کرتی تھی۔ تو پھر کچھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے نا، تو اس طرح کی آواز بھی کچھ صحابہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی آیا کرتی۔ تو اس لیے وہی آنے کی نا مختلف کیفیات ہوتی تھی، مختلف کنڈیشنز ہوتی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک حدیث شریف میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو وحی آتی تھی یہ اتنی بھاری ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں ہے کہ کسی پہاڑ پر اتاری جاتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو وحی تھی تو یہ فرشتے لے کر آیا کرتے تھے، اور
اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے، ان کے ساتھ کبھی کبھی اور بھی فرشتے ہوا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پہ جو کچھ فرشتے تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو وحی کی جو ساؤنڈ تھی وہ فرشتوں کے لیے بھی اتنی پاورفل تھی کہ کچھ فرشتے ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ بھی اس سے فینٹ ہو جایا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ اے جبرائیل، آپ کے لارڈ نے کیا کہا ہے، آپ کے خدا نے کیا کہا ہے، what did your lord say, what did your lord say؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے تھے الحق الحق وهو العلی الکبیر، کہ وہ سچ ہے، وہ سچ ہے، اور وہی سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے۔ تو وہی آنے کے نا مختلف انداز ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ انعام نازل ہوئی تھی تو اس وقت اس کے نازل ہونے کا انداز اتنا زبردست، اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر سے اتر رہے تھے، اور 70,000 فرشتے بھی ساتھ اتر رہے تھے، اور وہ سورہ انعام کو لے کر آ رہے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اور پورے آسمان پر پھیلے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب وہ وحی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی تو اتنا وزن پڑا کہ اونٹ جو تھا نا وہ اس وزن کی وجہ سے بیٹھ گیا۔ تو سورہ انعام کی جو وحی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں ملی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ بھی بیٹھ جاتا، اور اللہ کے خوف سے وہ پھٹ جاتا۔ تو اس لیے یہ جو وحی والا ایک معاملہ تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک وزن ہوتا تھا، اور یہ وزن جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب پر لیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی وحی آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو زبان سے بار بار دہرانا شروع کر دیتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی میں حرکت نہ دیجیے، ان علینا جمعہ وقرآن، کہ بے شک ہم ہی اس کو آپ کو یاد کروائیں گے اور اس کو پڑھائیں گے۔ تو اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ بشریت اس کو تیز تیز پڑھا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ تاکہ بھول نہ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی پوری ذمہ داری تھی، اور صحابہ ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ایکسپیرینس کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹانگ پر نا ایسے سر رکھ کے ریسٹ کر رہے تھے۔ تو بتاتے ہیں کہ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ تھا، اور وہ بوجھ میری ٹانگ پر اتنا آ رہا تھا، حالانکہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا ان کے ٹانگ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میری ٹانگ ابھی ٹوٹ جائے گی۔
تو اتنا بوجھ جو ہے وہ وہی کا ہوتا تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا جو اس کو اپنے اندر لے لیتا تھا۔ تو اسی طرح بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ مختلف چیزیں بتاتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ بھاری وہی ہوتی تھی، اس کے بعد ایک جگہ پہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس میں ایسے ہوتا تھا کہ جو اس کی آواز ہوتی تھی نا، وہ ایسے جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے نا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ہم ایسے سنا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، تو جب وہ وحی نازل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف کھڑے ہوئے اور یہ دعا فرمائی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وردنا ورض عنا، کہ اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کیجیے، کم نہ دیجیے، اور اے اللہ ہمیں عزت عطا کیجیے، ہمیں ڈسگریس نہ کیجیے، ہماری عزت میں کمی نہ کیجیے، اور اے اللہ ہمیں وہ عطا کیجیے جو ہمارے ساتھ رہے، اور اے اللہ ہمیں استعمال کیجیے، ہمیں دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے، اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں راضی کر دے۔ تو اس طرح کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وحی کے بعد مانگا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ جب سورہ مؤمنون کی آیات نازل ہوئی، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی 10 آیات دی ہیں کہ جو ان پر عمل کر لے تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہوتا تھا وحی کا، تو وہ بڑا ایکسیپشنل ہوتا تھا، اور صحابہ اس کو وٹنس بھی کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ معجزات بھی ہوئے تھے۔ امیجن کریں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ ایسے معجزات کو وٹنس کریں تو کیا کیفیت ہوگی۔ تو مختلف قسم کے جو معجزات تھے، جیسے کچھ معجزات ایسے ایسے تھے کہ جو نیچر کی چیزیں تھیں وہ ان سے ریلیونٹ تھیں، جیسے کہ درختوں سے ریلیونٹ تھیں، پھر اسی طرح سے پتھروں سے ریلیونٹ، جو نیچر کی چیزیں نا ان سے ریلیونٹ۔ تو ایک موقع پہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم مطلب مکہ مکرمہ میں جب، اور غالباً یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے مکہ میں، اور یہ وہ سب کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی نبوت سے مراد ہے کہ اظہار ابھی ہوا ہی تھا، تو چند عرصے کی بات۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے، تو آس پاس کے جو پتھر ہوتے تھے اور جو درخت ہوتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو اس طرح وہ سلام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو وٹنس بھی کیا۔ تو اسی طرح ایک موقع پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کچھ کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی تھیں، اور ہم ان تسبیح کو سن بھی رہے۔ اللہ، تو اس طرح یہ جو درخت تھے، پتھر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ جیسا کہ چاند کو دیکھیے کہ چاند اتنی خوبصورت چیز ہے،
آج بھی آپ چاند کو دیکھیں تو کتنا آئی کیچنگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چاند کی طرف کی اشارہ کیا انگلی سے اس نیت کے ساتھ کہ الگ ہو جائے تو وہ چاند بھی الگ ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا شق القمر کا، اور یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ سب نے دیکھا، یہاں تک کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا اس نے بھی دیکھا، اور وہ بلکہ اس معجزے کی وجہ سے وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات، پھر اسی طرح ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں جب ایک درخت تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، تو کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو کے ایسے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں تو ہم آپ کے لیے نا ایک ممبر بنا دیتے ہیں، تو اس ممبر کے ذریعے خطاب کرنا خطبہ دینا آسان ہوگا۔ تو اجازت ملنے پر انہوں نے ممبر بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ممبر پر بیٹھے تو دیکھا تو اتنے میں نا کسی کے رونے کی آواز آ رہی۔ تو مختلف روایات ہے، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ رونے کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہوتا، اور کچھ صحابی کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی کی جیسے کوئی شی کیمل ہونا، اور مطلب وہ پریگننٹ اور وہ ولادت قریب ہو تو اس ٹائم جو اس کے منہ سے رونے کی آواز نکلتی ہے تو اس ٹائپ کی آواز تھی۔ تو خیر مختلف روایات، بہرحال جیسے ایک رونے کی آواز ہوتی ہے نا کسی کی، تو اس طرح کی آواز آ رہی۔ تو اب صحابہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس درخت کے پاس گئے، تو وہ درخت جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو میرے ساتھ ٹیک لگا کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے، اب ممبر آ گئے ہے تو آپ مجھ سے دور ہو گئے۔ تو وہ اس جدائی میں رو رہا تھا۔ تو وہ رونے کی آواز بھی بہت سارے صحابہ نے، کیونکہ جمعے کا وقت تھا، خطبے کے لیے اتنے لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ باقاعدہ یہ آواز صحابہ نے خود سنی رونے کی۔ تو اس طرح کے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تھے اور صحابہ وٹنس کیا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح کچھ موقعوں پہ ایسے بھی ہوا کہ درخت جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت کی ضرورت تھی تو درخت جو تھے وہ پردے کے لیے وہ آگے ہو گئے، اور انہوں نے اپنی برانچز کو انہوں نے آگے کر دیا۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے بیٹھے، تو درخت جو تھا وہ ٹلٹ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ دھوپ سے بچا سکے۔ تو اس لیے یہ جو جتنی نیچر کی چیزیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بہت سارے معجزات ہوئے کہ صحابہ نے ان کو وٹنس کیا۔ پھر اسی طرح کچھ اور قسم کے معجزات وہ تھے کہ جس میں صحابہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ بہت برکت ہو جاتی، جیسا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کا ہے کہ جب ان کے گھر میں ایک بکری تھی اور وہ بھی سوکھی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینا تھا، تو جب اس بکری کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئی اور رج کے دودھ پیا، نہ صرف دودھ پیا بلکہ برتن بھی بھر گئے۔ تو اس طرح کے بھی بہت سارے معجزات تھے۔ جیسے کہ ایک موقع پہ ایسے بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ تھا، وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ صفا تھے، ایک صحابی کے گھر چلے گئے، وہاں پہ ایک دودھ کا پیالہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ جو دیا تو تمام لوگوں نے وہ پیالہ پیا اور دودھ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیا تو ختم ہوا۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح کچھ صحابہ تھے، تو
تقریباً 130 کے قریب تھے. تو اب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ایک بکری تھی. تو ایک بکری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذبح کی اور پکا کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، تو 130 اٹینڈیز تھے، سب کے سب نے وہ کھانا کھا لیا. نہ صرف وہ اس ایک بکری کا وہ کھانا بھی کھایا، انہوں نے بھی کھایا، بلکہ وہ اتنا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں کو اپنی فیملیز کے لیے بھی لے جا سکتے. تو یہ برکت تھی. اس طرح کے بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں. پھر اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پہ بھی ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ تھوڑا سا کھانا تھا، کچھ کھجورے اور کچھ کھانے کی تھوڑی سی چیزیں تھی. تو جو کوئی صرف ایک پاٹ تھا کھانے کا، ایک برتن تھا، اس میں کوئی ایک بندہ یا دو بندے کھا سکتے تھے. تو 1000 لوگوں نے اس سے کھانا کھایا غزوہ خندق کے موقع پہ، اور وہ ختم نہیں ہوتا تھا. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. پھر اسی طرح ایک موقع پہ قافلے کی صورت میں سفر پہ جا رہے تھے، تو وہاں پہ پانی نہیں تھا، بالکل پانی کہیں مل نہیں رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دھلوایا گیا، تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ پہ ڈالا. تو جب ہاتھ پہ ڈالا تو جیسے پانی انگلیوں سے گرتا ہے نا، تو پانی جب انگلیوں سے گرا تو وہ پانی جاری ہو گیا، یعنی کہ پانی انگلیوں سے مسلسل گرتا رہا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پورے قافلے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا ہوا تھا، تو اس سے پانی پیا. یہاں تک کہ جانوروں نے پانی پیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی بڑی تسلی سے پانی پیا، ہم بھی سیراب ہو گئے. ہمارے جانور جو تھے پیاسے تھے، انہوں نے بھی تسلی سے پیا، وہ بھی سیراب ہو گئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات تھے جو کہ ہوتے رہتے تھے اور صحابہ ان کو وٹنس کیا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دوستی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ بڑی خاص اور بڑی یونیک تھی. تو اکثر ایسے ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ آپ اکثر آیا کریں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں دیا، کیونکہ شروع میں تو ایسے تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا نیا نیا تھا. جب شروع میں جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس تھا. تو لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے، تو مناسبت ہوگی، اور مناسبت دوستی اور محبت میں تبدیل ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. تو اس لیے اگر کچھ زیادہ عرصہ گزر جاتا، تو جیسے دوست ہوتے ہیں نا ایک دوسرے سے محبت بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی اتنے دنوں سے کہاں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھا کرتے تھے کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا، آپ اتنے عرصے بعد آئے. تو وہ اکثر آنے کا کہتے تھے کہ بھائی آپ زیادہ زیادہ آیا کریں. تو ایک موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم صرف اپنے رب کے حکم سے ہی آتے ہیں. تو باوجود اس کے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بڑی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن صرف تبھی آتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی تھی. تو اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاص دوستی تھی. تو اور رمضان کے موقع پہ تو ایسے ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ روز ہی آیا کرتے تھے. تو روز رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تھی، نہ صرف ملاقات ہوتی تھی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے، قرآن کی ریویژن بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے گئے ہیں، کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ ایک نشانی یہ بھی ہوتی تھی کہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے، مطلب اتنے سخی تھے کہ کوئی شخص بھی سخاوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا، اتنے سخی تھے۔ تو جب بھی کوئی جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ضرورت لے کے آتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، یہاں تک کہ اگر خود کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو پھر بھی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے میں اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مل کے جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخاوت میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو پہلے ہی بہت زیادہ سخی تھے، لیکن واضح طور پہ وہ فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام مل کے جاتے تھے تو اس کا اثر بھی سخاوت کی صورت میں بھی ہمیں نظر آیا کرتا تھا۔ پھر اسی طرح جیسے کہ سخاوت کا اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی تھے صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ گفٹ کر 100 اونٹ دیے، پھر اس کے بعد 100 اور اونٹ دیے، تو پھر اسی طرح سے 100 اور اونٹ دیے، لیکن 300 اونٹ دے دیے۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ کھلا ہاتھ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی مال یا کوئی چیز ایک دن سے زیادہ 2 دن سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رکھتی۔ تو ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ if I had gold equal to Mount Uhud، کہ اگر میرے پاس اتنا سونا ہوتا کہ جتنا یہ احد پہاڑ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ it would not please me for it to remain with me for more than 3 days۔ یہ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ یہ میرے پاس نہ رکھتا، یعنی کہ 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس رکھنا جو ہے نا میرے لیے بہت مشکل ہوتا۔ تو 3 دن سے زیادہ مطلب 3 دن کے اندر اندر وہ سارا صدقہ کر دیتے، صرف اتنی اماؤنٹ رکھتے except an amount which I would keep to repay my debt، کہ صرف اتنی اماؤنٹ رکھتے کہ جتنے جو قرضے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بس ان کو ادا کر لیتے، باقی سارا کا سارا صدقہ کر دیتے۔ تو اتنا صدقہ کیا کرتے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خرچ کیا کرتے تھے اور اتنی زیادہ سخاوت ہو جایا کرتی تھی کہ ایک موقع پہ کوئی ایک صحابی تھے تو ان کا کوئی مسئلہ تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کام ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا اس وقت کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم فلانی جگہ جا کے جو اپنی ضرورت کی چیز ہے وہ لے لو اور بل جو ہے نا وہ میں دے دوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ ادھر بیٹھے تھے، ان کو نا بڑا یہ فیل ہوا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی خود کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنا زیادہ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، تو وہ جو ہے نا اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم جا کے لے لو اور بعد میں پیسے دے دوں گا۔ تو وہ ان کے دل میں بڑی محبت اور خیر خواہی تھی، تو انہوں نے ان کے دل میں آ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا نہ کیجئے، میں دیکھ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ جتنا مطلب آپ کے پاس ہے بھی نہیں، تو آپ مجھے دے دیں، میں اس معاملے کو ہینڈل کر لیتا ہوں۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے، لیکن چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نا اس بات کا بوجھ پڑا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رستے میں خرچ کیجئے اور آپ نہ ڈریے اللہ کے عرش پہ سے کسی بھی قسم کی جو پاورٹی ہے، غربت ہے، اس سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو اس سے چہرہ کھل اٹھا۔ تو یہاں سے صحابہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تھے تو ویسے بھی بہت زیادہ جنرس تھے، ویسے ہی بہت زیادہ لوگوں کو دیا کرتے تھے، لیکن جب خاص حضرت جبرائیل علیہ السلام مل کے جاتے تھے اس کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہوتی تھی وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔